Forgive me, السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الرضوان یوٹیوب چینل پر مدینہ المنورہ کی وہ زیارتیں موجود ہیں جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ، اور کافی زیارتوں کا نہ ہی تو لوگوں کو پتہ ہے اور نہ ہی کسی یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں، اور وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ اور ایچ ڈی کوالٹی میں۔ ابھی ہم جس زیارت پر ہیں یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ شیر خدا امیر المومنین امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جو کہ اب مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو کیجول بتاتا جاؤں کہ اس مسجد کی کیا فضیلت ہے، اور میں نے ویسے کہ ڈاکومنٹریز بنائی، اور اس کے بعد میں نے جب کیجول بات کرنا اسٹارٹ کر لیا اور نارمل جو ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو ڈالی تو مجھے اچھا رسپانس ملا۔ تو اسی زیارتوں پہ مدینہ کی اگر آپ یہ یوٹیوب چینل ہمارا الرضوان دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ پورے ویڈیوز آپ واچ کر لیں گے تو آپ کو کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی لوکل لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو زیارتیں ہم اس چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہ زیارتیں نہ ہی کسی یوٹیوب چینل پہ ہیں، نہ ہی کسی لوگوں کو پتہ ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں پہ جو پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی نہیں پتہ۔ ایک الارم بجاتے ہیں 10 گاڑی ایک ساتھ سے زیادہ پولیس میاں واللہ اندہ نفر۔ میں سراسری آپ کو بات یہ بتاتا جاؤں کہ یہ ہم نے جو ہے بڑے بڑے علماء تھے وہاں کے، جو گورنمنٹ آف سعودیہ کی طرف سے جو بھی مدینہ میں زیارت تھی وہ ریکارڈ کرنی تھی، تو اس میں ٹیم میں بھی شمار تھا، اس کا کیمرہ مین اور ایڈیٹر مجھے چنا گیا۔ تو اس حوالے سے جب میں ریکارڈنگ کرنے کے لیے باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ مدینہ میں اتنی زیارتیں ہیں۔ بہرحال بات کرتے ہیں حضرت علی کی گھر کی۔ یہ جو مسجد علی ہے، یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ مانا آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ حضرت علی کا جو گھر تھا وہ اس جگہ پہ تھا۔ تو سن پہلی ہجری سے جب سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو حضرت علی کا قیام، رہائش گاہ، کھانا پینا اس جگہ پہ ہوا کرتا تھا۔ مسجد علی مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے۔ آپ نے جب وزٹ کیا ہوگا حرم، جو نہیں گئے ہیں تو روضہ رسول کے سامنے گیٹ نمبر 7 آتی ہے۔ 7 نمبر گیٹ کے سامنے مین روڈ پہ جو باہر جاتا ہے اس سے 290 میٹر ایگزیکٹلی 290 میٹر پہ مسجد علی ہے۔ اور حمام نمبر، ہم جس کو حمام نمبر یا کار پارکنگ نمبر کہتے ہیں، یا بعض اوقات ہم لوکل وہاں پر رہتے تھے تو کبھی کبھی ہم کہتے تھے کہ بھائی گیٹ نمبر 7 پہ آؤ، یا حمام نمبر 5 پہ آؤ، یا کار پارکنگ۔ حمام اور کار پارکنگ بات ایک ہی ہے۔ تو حمام نمبر یا کار پارکنگ نمبر 5 سے اور 7 نمبر گیٹ سے جو ہی باہر نکلیں گے تو لیفٹ ہینڈ پہ 290 میٹر پہ مسجد علی ہے، جو حضرت علی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس مسجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پر آتے تھے اور مسجد کے باہر اپنے نام لکھتے تھے، اپنے گھر والوں کے نام لکھتے تھے، اپنے پسندیدہ لوگوں کے نام لکھتے تھے۔ تو جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس دیواروں پہ دیکھیں، یہ ہمارے امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہاں پر لکھنا میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔
اب آپ لوگوں کے نام دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں کی حکومت نے اس مسجد کو مکمل طور پہ بند کر دیا. اب تو یہاں پر نہ نماز ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی خاص عبادت ہوتی ہے. استغفر Forgive me, اس مسجد کے ساتھ 2 اور زیارتیں ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر جو اسلام کے پہلے خلیفے تھے، حضرت ابو بکر کا بھی گھر تھا اس نزدیک ہے. اس کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنا کے اس یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہے مسجد گمامہ بھی ہے. اس مسجد علی اور حضرت علی کے گھر کے چند میٹر کے فاصلے پر ایک مسجد گمامہ ہے، وہ بھی بڑی زیارت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. وہ بھی اس کا بھی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ اس جگہ پر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ فیصلے کیا کرتے تھے، فیصلے سنایا کرتے تھے، بیعت لیا کرتے تھے. اور جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شادی نکاح مبارک حضرت بی بی فاطمہ سے ہوا، آپ نے نکاح کے بعد اس گھر میں قیام کیا، اور یہی آپ کا گھر تھا جب تک آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، اور تب تک آپ نے اس گھر میں قیام کیا. اس کے بعد آپ کوفہ روانہ ہوئے. پکڑ لیا اس کو بھی.